چلیے آج بات کرتے ہیں تاریخ کے ایک عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک داستان ہے ایمان کی، جرات کی اور ایک ایسی آزمائش کی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک انسان کا یقین آگ کو بھی گلزار بنا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ خدا کے ایک پیغمبر کو جو سچائی کا پیغام لے کر آیا تھا، اسی کی اپنی قوم نے زندہ جلا دینے کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ اس سوال کے جواب میں ایک بہت گہری کہانی چھپی ہے جو ہمیں عقیدے، بغاوت اور ایک عظیم معجزے کی دنیا میں لے جائے گی۔ ذرا اس دور کا تصور کیجئے، ایک ایسی دنیا جہاں لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے، جہاں سورج، چاند اور ستاروں کو خدا مانا جاتا تھا۔ اسی معاشرے میں ایک نوجوان ذہن تھا جو سوال اٹھا رہا تھا، جو اس سب کے پیچھے کی اصل سچائی کو کھوج رہا تھا۔ وہ تھے ابراہیم۔ تو ابراہیم نے اپنی قوم کے سامنے بہت سادہ سی منطق رکھی۔ انہوں نے کہا، یہ ستارے جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ تو رات میں چمکتے ہیں اور دن میں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ سورج، یہ بھی تو شام میں ڈوب جاتا ہے، تو کیا خدا غائب ہو سکتا ہے؟ اور یہ بت، یہ تو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ جو چیز خود انسان کی محتاج ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ صرف سوال نہیں تھے، بلکہ ان کے پورے نظام عقیدہ پر ایک کاری ضرب تھی۔ لیکن جب باتوں کا اثر نہیں ہوا تو ابراہیم نے فیصلہ کیا کہ اب کچھ کرنا پڑے گا، ایک ایسا قدم اٹھانا ہوگا جو اس پورے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے۔ یہ صرف ایک بغاوت نہیں تھی، بلکہ ایک خاموش انقلاب کی شروعات تھی۔ تو منصوبہ یہ تھا، جب پورا شہر اپنے سالانہ میلے کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، ابراہیم چھپکے سے ان کے خالی مندر میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک کلاڑی تھی اور ذہن میں ایک واضح مقصد۔ انہوں نے ایک ایک کر کے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ ڈالا، اور پھر وہ کلاڑی سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ کر وہاں سے نکل آئے۔ یہ وہ خاموشی تھی جو ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اور جب لوگ واپس آئے اور اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو ان کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ہر طرف تباہی تھی۔ غصے اور بے بسی میں سب کی انگلیاں صرف ایک ہی شخص کی طرف اٹھ رہی تھیں، ابراہیم، وہی نوجوان جو ہمیشہ ان کے خداؤں پر سوال کرتا تھا۔ پھر کیا تھا؟ انہیں فوراً پکڑ کر بادشاہ نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بھرے دربار میں غصے سے بھرے ہجوم کے سامنے ان سے سوال کیا گیا، اے ابراہیم، کیا یہ سب تم نے کیا ہے؟ اور یہاں ابراہیم نے ایک ایسا جواب دیا جس کی کسی کو توقع ہی نہیں تھی۔ انہوں نے الزام ماننے کے بجائے اطمینان سے سب سے بڑے بت کی طرف اشارہ کیا جس کے کندھے پر ابھی بھی کلہاڑی رکھی تھی، اور کہا، نہیں نہیں، یہ کام تو اس بڑے والے نے کیا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر لوگ فوراً چلا اٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پتھر کا ایک بے جان بت ہے، یہ نہ بول سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے۔ وہ غصے میں یہ تو کہہ گئے، لیکن انہیں احساس نہیں ہوا کہ وہ ابراہیم کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکے ہیں۔ اور بس اسی موقع پر ابراہیم نے وہ بات کہی جس نے سب کے منہ بند کر دیے، اگر یہ اتنا بھی نہیں کر سکتا تو پھر یہ تمہارا خدا کیسے ہوا؟ تم ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہو جو خود اپنی حفاظت تک نہیں کر سکتی؟ پورے دربار پر ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ اب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب دلیل اور منطق ختم ہو گئی تو پھر طاقت کا استعمال شروع ہوا۔ بادشاہ نمرود، جو خود کو خدا کہلواتا تھا، یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو ایک ایسی سزا دی جائے جو آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے، اور وہ سزا تھی زندہ جلا دینے کی سزا۔ اور یہاں سے کہانی اپنے سب سے بڑے امتحان کی طرف بڑھتی ہے۔ نمرود کے حکم پر ایک ایسی آگ جلانے کی تیاریاں شروع ہوئیں جیسی پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ یہ صرف لکڑی کی آگ نہیں تھی، یہ ایک پوری قوم کے تکبر، غصے اور انا کی آگ تھی جو شعلوں کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اس آگ کی شدت کا عالم یہ تھا کہ اسے جلانے کے لیے پورے 2 سال تک لکڑیاں اکٹھی کی گئیں۔ ہر شخص نے، ہر گھر نے اس میں حصہ ڈالا۔ یہ ایک اجتماعی جنون تھا، ایک ایسی آگ جو صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ ایک سوچ اور ایک نظریے کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ آخر کار وہ دن آ گیا۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ ابراہیم کو ایک منجنیق میں بٹھایا گیا تاکہ انہیں آگ میں پھینکا جا سکے۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے جب انہیں آگ میں پھینکا جانے والا تھا، آسمان سے اللہ کے فرشتے جبرائیل ان کے پاس حاضر ہوئے۔ اور یہاں ایمان کا وہ مقام دیکھنے کو ملتا ہے جو شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ جبرائیل نے مدد کی پیشکش کی، لیکن ابراہیم نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ مدد تمہاری طرف سے ہے تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ یہ الفاظ
उस गहरे और गैर मुतजलजल यकीन की अलामत थे जिसने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी आग के सामने भी बेखौफ कर दिया था। और फिर वो हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, एक ऐसा मौजज़ा जिसने फिजिक्स के सारे कवानीन बदल कर रख दिए। जब इंसान की हर तदबीर ख़त्म हो गई तो वहाँ से खुदा की कुदरत ने अपना काम शुरू किया। कायनात के खालिक ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक खुदाई हुक्म था जिसके सामने आग जैसी जलाने वाली चीज भी अपनी फितरत बदलने पर मजबूर हो गई। और जो मंजर सामने आया उस पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था। आग ने इब्राहिम के जिस्म को छूना तो दूर, सिर्फ उन रस्सियों को जलाया जिनसे वो बंधे हुए थे। वो उन दहकते हुए शोलों के दरमियान ऐसे बैठे थे जैसे कोई फूलों के बाग में बैठा हो। जब आग बुझी और धुआं छटा तो लोगों ने देखा कि इब्राहिम उस आग से बिल्कुल सही सलामत बाहर चले आ रहे हैं। उनके कपड़ों पर एक शिकन तक नहीं थी। ये मंजर निमरूद और उसके मानने वालों के लिए एक खुली शिकस्त थी। यह साबित हो चुका था कि असल ताकत इब्राहिम के खुदा के पास है। इस मौजज़े ने बहुत से दिलों में ईमान की रोशनी जला दी, जिनमें हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। लेकिन इस पूरे वाक़े का सबसे गहरा पहलू शायद खुद हजरत इब्राहिम के अल्फाज में है। उन्होंने बाद में फरमाया, जो सुकून और ठंडक मुझे साग के अंदर महसूस हुई, वैसी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। ये कहानी हमें बताती है कि जब यकीन कामिल हो तो दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइश भी एक नेमत बन सकती है, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि असल ताकत क्या है, दुनिया की आग या दिल का ईमान।